نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شریعت اسلامیہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کا بڑا مقام ہے۔ دعا میں سب سے اہم چیز وہ ہے بندے کا عجز۔ جتنا بندہ اللہ کے سامنے عاجز بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازیں گے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ آج کل دعا مانگنے میں بہت تساہل سستی کی جاتی ہے، بلکہ دعا کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ دعا کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے یہ ایک زائد چیز ہے۔ اور کچھ اذہان ایسے بھی ہیں جو صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے اور نماز میں ان کا طرز کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے بس جلدی جلدی آئے اور آ کر جماعت میں شامل ہو گئے، اللہ اکبر امام نے کہی اور وہ بھی شامل ہو گئے، یا پہلی رکعت میں آ گئے یا دوسری رکعت میں مل گئے، پھر جیسے ہی سلام امام نے پھیرا تو وہ ایسے جاتے ہیں، نہ کوئی اس کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، نہ اللہ اللہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیں گولی کی طرح نکل کے چلے جاتے ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں اس بات کی بڑی تاکید آئی ہے کہ 2 وقت میں دعا بڑی قبول ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اجتماعاً دعا کرنا ضروری ہے، سب اکٹھے مل کے دعا کرو، یہ ہم نہیں کہتے، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی کچھ لوگ آگے نکلے ہوئے، وہ فرضوں کے بعد بھی اکٹھی دعا بلکہ نفلوں کے بعد بھی اکٹھی دعا کرتے ہیں، حالانکہ نوافل کے بعد اجتماعاً دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ چند سال پہلے دیکھیں تو اکثر مساجد میں ایک نیا رواج چل چکا تھا، وہ یہ کہ صبح کی نماز کے بعد 3 دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ 3 دعاؤں والا بھی قصہ بیٹھے ہیں، کوئی مقتدی جا بھی نہیں سکتا،
یہ طریقہ بھی قرآن و حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے، یہ واضح میں کہہ دوں آپ کو۔ 3 دعائیں امام کر رہا ہے، اور وہ بھی روزانہ بلا ناغہ 3 دعائیں۔ ایک مرتبہ کی دعا کافی نہیں ہے، ایک مرتبہ، اور پھر اس نماز پر اتنا وقت نہیں لگاتا تھا امام جتنا کہ 3 دعاؤں پہ لگا دیتا تھا۔ یہ سب کرشمے جہالت کے ہیں، یہ منبع جہالت سے پھوٹنے والے چشمے ہیں، یہ ہدایت کے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے اکثر غور کیا ہے، وہ 2 مقامات بھی بتاتا ہوں کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ علیحدہ کر لیں، دعا منفردن کر لیں، آپ اجتماع کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سب اکٹھے آپ دعا کریں، لیکن حدیث پاک میں 2 وقت کی جو دعا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جن کو احادیث پر نظر ہے وہ حدیثیں جا کر آج دوبارہ تازہ کریں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، المکتوبہ کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ فرض نماز کے بعد آدمی کوئی دعا بھی نہ کرے، اگر آپ کو کام بھی ہے تب بھی آپ اٹھ کر جاتے ہوئے، چونکہ فرض آپ نے پڑھے ہیں، تازہ فرض پڑھے ہیں، تو آپ اپنے دل میں دعا کرتے ہوئے چلے جائیں آپ، لیکن اس وقت کی دعا کو آپ معمولی دعا نہ سمجھیں آپ۔ اور دوسری دعا کون سی ہے؟ ایُّ الدعاء اسمع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یہ جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، نصف اللیل گزر گیا اور پھر نصف الآخر شروع ہوا، النصف الآخر، وہ جب شروع ہوا، آدھی رات پہلے والا حصہ نہ، آدھی رات بعد والا حصہ، آخری آدھی رات، فرمایا اس حصے میں جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ 2 مقام حدیث میں آئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں تیسرا مقام بھی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ کیا؟ وہ ہے مؤذن جب اذان دے چکا ہو اور ابھی آپ لوگ فرض نماز کے انتظار میں ہیں، تو یہ جو درمیان کا وقفہ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سنتا تو ہر وقت ہے، لیکن انسان چاہے کہ میری دعا جلد قبول ہو تو اس کے لیے مخصوص اوقات ہیں، اللہ کے ہاں بابرکت اوقات ہیں، وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ مقامات ہیں برکت والے، وہاں جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کہاں دعا کروں؟ میں نے کہا یہ پوچھنے کی بات ہے، پورا مکہ المکرمہ ایک ایک چپا، ایک ایک بالش، چپا چپا اس کا اتنا بابرکت ہے کہ پورے مکے میں دعا قبول ہوتی۔ تمام بلاد پر اللہ نے اس بلد کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جتنے بلاد ہیں سب سے زیادہ محبوب ترین شہر مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ ہے۔ کل ہم مدرسے میں بیٹھے تھے تو اس وقت درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے، ہماری تعلیم کا وقفہ۔
اس دوران ہم چائے پی رہے تھے تو باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ عمرے پہ ایک ساتھی ہمارا گیا ہے، میں نے کہا آج صبح سے مدینہ منورہ یاد آ رہا ہے، آج صبح سے۔ ایک اور ساتھی بھی وہ ہمارے ساتھ عمرے پر تھا پچھلے سال، وہ وہاں موجود تھا، اس نے مجھے کہا استاد جی آپ نے کون سی بات چھیڑ دی ہے؟ وہاں مسجد نبوی کا ماحول تو اب تک مجھے یاد ہے، وہ ایک مرتبہ عمرے پر گیا ہے اور اس کے تاثرات بالکل درست تھے۔ وہ کہہ رہا تھا جب ہم نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکل کے باہر آتے تھے، اور یہی حال مکہ المکرمہ کا ہے، کہتے نماز پڑھنے کے بعد جب وہاں سے قافلے نکل کے اپنی رہائش گاہوں کی طرف جا رہے ہوتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اتنے خوش ہوتے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے، پتہ نہیں کس چیز کی خوشی ہوتی تھی کہ ہم نماز پڑھ کے ہم آ رہے ہیں۔ واقعتاً آپ بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ مصلی، یہ جائے نماز، یہ اپنی بغلوں میں ڈالے ہوئے خوش خوش باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر کے آ رہے ہیں، یہ کیسی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ کیسا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ بتائیں کہ وہ جگہ بابرکت ہے یا نہیں ہے؟ حجاج کو، معتمرین کو، زائرین کو میری اس بات سے اتفاق ہوگا کہ واقعتاً اس نے سچ کہا ہمارے ساتھی نے کہ جب ہم نماز پڑھ کے واپس آتے تھے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس چیز کی خوشی ہے، یہ ایسی وہ جگہ ہے۔ پھر میں نے اس کو بتایا ایک ایک جگہ مکہ المکرمہ میں قبولیت کی ہے، لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حتیم کے اندر کی ہوئی دعا آنن فانن قبول ہو جاتی ہے، دیر بھی نہیں لگتی۔ اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ مجھ سے یہاں ساتھی پوچھنے لگے آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب میں واپس آیا تو واپسی کراچی جہاز آنا تھا، اور پھر ہوٹل میں ایک دن رہنا تھا، دوسرے دن جہاز ملتان کا تھا، یہ ہمارا پروگرام تھا۔ لیکن میں نے آخری 2 رکعت نفل پڑھ کے جو دعا کی، اے اللہ واپسی کے سفر کو بھی آسان فرما دے، یہ حتیم کے اندر میں نے پڑھے اور پھر واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ ابھی ہم کراچی جہاز نیچے اترا ہی نہیں، اتر رہا تھا، موبائل کے سگنل آئے تو فوراً مجھے فون آ گیا ملتان سے، کہنے لگے کہ آپ نے فوراً جو ہے وہاں پہنچ کر آگے ملتان کے لیے جہاز تیار ہے، جتنی سواریاں اس جہاز میں تھیں انہوں نے یہ کہا کہ اگلے دن کا جو جہاز ہے ملتان کا وہ کینسل ہے، ان سب کو آج ہی ہم ملتان پہنچانا چاہتے۔ اب ہماری ادھر سے خوشی کہ ایک دن ہمارا بچ گیا، اور دوسری فکر یہ پیدا ہوئی کہ کہیں وہ جہاز نکل نہ جائے۔ 1 گھنٹے کا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، سامان سمیٹیں، ادھر سے لیں اور پھر ادھر رکھیں اور پھر اب چلتے بنے۔ آپ گھبرا کے کبھی میں اس کاؤنٹر پر جاتا، کبھی اس پر جاتا، کبھی اس پر جاتا، تو مجھے ایک آدمی نے کہا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، اگلا جہاز آپ لوگوں کو لیے بغیر جا ہی نہیں سکتا، وہ طے ہو چکا ہے۔ تب جا کر مجھے تسلی ہوئی، اور میں جب یہاں ملتان پہنچا تو ساتھیوں نے کہا آپ کا 1 دن بعد کا تھا، آپ پہلے پہنچے ہیں، یہ آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی تعویذ نہیں ہے، میں عامل نہیں ہوں، میں دھونیوں والا پیر نہیں ہوں، میں منکوں والا پیر نہیں ہوں، کٹک مٹک کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو آپ نے کیا ہے۔ میں نے کہا ایک بات صرف مجھے یاد ہے، کیا کہ آتے ہوئے میں نے حتیم کے اندر 2 رکعت پڑھی اور یہی دعا کی تھی کہ اللہ واپسی کے سفر کو آسان فرما۔
آپ حضرات کا بھی یہ تجربہ ہونا چاہیے، اور ہوگا۔ جو حضرات وہاں گئے ہیں، چوکھٹ کو پکڑ کے دعا کی جائے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کی جائے، ملتزم پر چمٹ کے دعا کی جائے، رکن یمانی سے گزرتے ہوئے دعا کی جائے، مقام ابراہیم کے پاس سے گزرتے ہوئے دعا کی جائے، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے دعا کی جائے، ان مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ نے اوقات بنائے ہیں اور کچھ مقامات اللہ نے بنائے ہیں کہ جن اوقات میں، جن مقامات میں جا کر ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو یہاں قبول فرما لینا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت تھی، بعض کتابوں میں لکھا ایک اعرابی، دیہات کے رہنے والے صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات تو بتائیے، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب نزدیک ہے تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پکاریں، مناجات کریں، زیادہ چیخ اور چلا کر اس کو آواز نہ دیں، دعا کرنے میں آہستہ آہستہ آواز نکالیں۔ ام بعید، یا ہمارا رب بعید ہے، دور ہے، فننادی ہے، بس ہم اپنے رب کو زور زور سے پکاریں، نزدیک ہے تو آہستہ پکاریں، دور ہے تو پھر زور سے پکاریں۔ آپ علیہ السلام سے یہ سوال کس نے کیا؟ صحابہ نے، اور خصوصاً صحابہ کی جماعت میں وہ دیہات کے رہنے والے سیدھی طبیعت والے صحابی نے آپ سے یہ پوچھ لیا، جو دل میں تھا وہ پوچھ لیا۔ سارے مخلص تھے، زبان کے سچے، دل کے سچے، صحابہ میں دھوکہ نہیں تھا، صحابہ میں ہیرا پھیری نہیں تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے مخلص تھے۔ تو انہوں نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بارے میں یہ سوال اتنا پسند آیا کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا، دوسرے پارے کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، اللہ نے صحابہ کو کہا میرے بندے، سب سے پہلی فضیلت تو یہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حضور کو بھی فرمایا میرا بندہ۔ جب قرآن نازل کیا تب فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ابدیت کا ذکر نہیں کیا، انبیاء کے بارے میں عباد فرمایا، صحابہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ کیا؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے عنی، میرے بارے میں، کیا پوچھ رہے ہیں صحابہ؟ کہ رب ہمارا قریب ہے یا رب ہمارا دور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے بندوں کو میں خود جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا جواب سن لیں۔ رب سے بڑا کوئی سچا ہے جی؟ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ ہے۔
کیا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَإِنِّي قَرِيب، فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں نزدیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّي قَرِيب۔ قرآن کریم کی سورہ قاف کے دوسرے رکوع کی آیت کو اگر ملایا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کتنا ہمارے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی اسی بندے پر نازل کیا قرآن نا، محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس ہستی پر قرآن نازل کر کے اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ ایک عربی عبارت میں نے پڑھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کتنا ہمارے نزدیک ہے۔ ایک عربی عبارت میں نے پڑھی، اس میں بہت اچھا مضمون، چھوٹی سی عبارت ہی لکھا ہوا تھا، میں آپ کو سنا دوں، خصوصاً جن کی اولاد ہے وہ سنیں۔ علم اولادک القرآن، علم اولادک القرآن، اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ۔ اگلا جملہ، یہ تو عام سی بات لگ رہی ہے کہ یہ تو ہر بندہ کہتا ہے بھئی اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، لیکن اگلا جملہ سَيُعَلِّمُهُ كُلَّ شَيْءٍ، توجہ کرنا جی، علم اولادک القرآن، بیٹے بیٹیاں ان کو قرآن سکھاؤ۔ سَيُعَلِّمُهُ كُلَّ شَيْءٍ، تم آج اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ جب یہ پڑھ لیں گے تو ان کے مستقبل میں قرآن ان کو کیا سکھائے گا؟ سَيُعَلِّمُهُ كُلَّ شَيْءٍ، دنیا آخرت کی ہر چیز پھر قرآن ان کو سکھائے گا۔ سَيُعَلِّمُهُ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کی رہنمائی کس میں موجود ہے؟ قرآن مجید میں۔ یہ ہمارا رہنما ہے، اللہ نے اس کو ہدا کہا ہے، یہ ہدا ہے، ہدایت ہے۔ تو اللہ ہمارے کتنا نزدیک ہے کہ ہم سوچ کر اس سے دعائیں کریں، کتنا نزدیک ہے۔ کسی پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہیں، سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے، کوئی کہتا تھا کیا وزیر کو ملنا ہو، بادشاہ کو ملنا ہو، کیسے ملو گے؟ آج بھی میرا خیال ہے یہ مثالیں لوگ بیان کرتے ہوں گے۔ ایک تم نے بادشاہ کو ملنا ہو، کیسے ملو گے؟ درمیان میں بہت سارے واسطے ہوں گے، ان کو ملو گے، ان کے ذریعے پھر بادشاہ کو ملو گے۔ افسوس کی بات ہے، اس دنیا کے اس بادشاہ کو جی اللہ کے ساتھ ملا دیا تم نے۔ تمہارا بادشاہ اگر اسلام آباد میں ہے تو لاہور میں نہیں ہے، تمہارا بادشاہ اگر لاہور میں ہے تو ملتان میں نہیں ہے، لیکن میرا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ کتنا قیاس کیا، قیاس مع الفارق کر دیا، بڑا بھدا سا قیاس کیا تم نے۔ اللہ کو ملنا ہو، اتنی بڑی ذات ہے، اللہ کو ملنا ہو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے شرک کرواتے ہیں، جاؤ قبروں پہ جا کے سجدے کرو پھر تمہیں اللہ ملے گا۔ نہیں، سجدہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کے لیے، اور درمیان میں واسطوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہی چچا زاد کو فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کرے تو کس سے سوال کرنا؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرے صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ دعا کرنی ہے صرف اللہ سے دعا کریں،
کس قدر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا. اور سیڑھی والی مثال بھی بیان کرتے. سیڑھی والی کیا مثال بیان کرتے؟ اللہ اتنا بلند اور بالا ہے، ایک تم نے کوٹھے کی چھت پہ چڑھنا ہو تمہیں سیڑھی لگانی پڑتی ہے، سیڑھی کے بغیر تم نہیں چڑھ سکتے. اللہ تک تم کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس کے لیے بھی سیڑھیاں لگانی پڑیں گی تمہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی کی ذات کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ ایک کوٹھے کی چھت کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کو خراب کیا ہوا ہے. قرآن کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کتنا نزدیک ہے. چلو یہ جو مکان ہے، اس مکان کی چھت تو ہم سے دور ہے، ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. کیا اللہ ہم سے اتنا دور ہے؟ اگر اللہ دور ہے تو چلو پھر ہم سوچیں کوئی سیڑھی لگائیں وہاں تک پہنچیں. اس بیان کرنے والے سے پوچھیں نا آپ کہ اللہ ہم سے دور ہے؟ اللہ دور ہے یا نزدیک ہے؟ اور ہے تو اللہ کتنا نزدیک ہے؟ میرا خیال ہے ہم قرآن سے ہی پوچھ لیں. ہم اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی انسان کے زیادہ نزدیک ہیں. انسان کی رگ جان ورید کہ وہ کٹ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ رگ بھی انسان سے دور ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس رگ سے بھی انسان کے زیادہ نزدیک ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. لوگ کہتے ہیں کوٹھے پہ چڑھنا پڑے گا، چھت تو دور ہے، اللہ بھی دور ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں. اللہ کہتا ہے میں نزدیک ہوں، رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. اور یہ کہتے ہیں جی اللہ دور ہے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا. نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اے اللہ قبولیت کی شکل، کبھی وہی چیز جو مانگتا ہے وہ دیتا ہوں، کبھی اس سے بہتر دے دیتا ہوں، کبھی آنے والی مصیبت کو ختم کر دیتا ہوں، اور کبھی تینوں کام نہیں کرتا. نہ وہ دیتا ہوں، نہ اس سے بہتر دیتا ہوں، نہ آنے والی مصیبت کو ختم کرتا ہوں، چوتھی صورت بنا لیتا ہوں. اے اللہ وہ چوتھی صورت کیا ہے؟ فرمایا اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہوں. اس کی دعا کو کیا بنا دیتا ہوں؟ ذخیرہ آخرت. اس وقت اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن بندے کو دکھائے گا نا تو نے اتنی دعائیں کی میں نے دنیا میں قبول نہیں کی، ان دعاؤں کا آج ثواب اور اجر یہ ہے. اس وقت بندہ کہے گا کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. اللہ سے مانگ کر کوئی بھی آج تک محروم نہیں رہا. میں بارہا ذکر کر چکا. سیدنا زکریا علیہ السلام، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. آہستہ آہستہ پکار رہے ہیں. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، ہڈیاں بھی کمزور، سر میں بڑھاپا شعلے مار رہا ہے، بال بالکل سفید، ہڈیاں کمزور، ڈھانچہ گوشت کا نام و نشان نہیں، میں بوڑھا ہو گیا. اس حالت میں دعا کرتا ہوں اے اللہ اسباب تو نہیں ہیں، یہ عمر تو نہیں ہے، لیکن دعا میں کر رہا ہوں کہ مجھے لڑکا دے دے تاکہ یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. لڑکا دے دے مجھے تو اس حالت میں بوڑھا ہوں، بال بالکل سفید، ہڈیاں کمزور.
میں اس حالت میں تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام، اس حالت میں میں کیوں مانگ رہا ہوں؟ لوگوں کی باتوں میں نہیں، لوگ کہیں گے بوڑھا ہے، عمر زیادہ ہے، بھلا اس حالت میں کسی کو اولاد ہوئی؟ اللہ میں تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ پروردگار میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نے جب تجھ سے مانگا کبھی محروم نہیں رہا، اس وجہ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے بھی وحی نازل کر دی، جاؤ جبریل علیہ السلام میرے زکریا کو بشارت سنا دے۔ کیسے اس نے مجھ سے مانگا؟ یبشرک بیحییٰ، لڑکا بھی ہوگا اور تمہیں نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نام میں نے خود رکھ دیا ہے، تجھے لڑکا دوں گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس کو بھی پیغمبر بناؤں گا۔ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ کبھی مانگ کر محروم نہیں رہا۔ اتنا یقین ہو، یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، کوشش کی جائے حلال کھایا جائے، سچ بولا جائے۔ یحییٰ بن سعید نام کے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، مجھے ایسے لگا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نور ظاہر ہوا ہے۔ خواب میں میرے دل میں آیا میں اس وقت اللہ سے باتیں کروں، تو میں نے اللہ سے کہا اے پروردگار، میں نے اتنی مرتبہ دعائیں کی ہیں، میری دعا تو نے قبول نہیں کی۔ کہتے ہیں مجھے خواب کے اندر اس کا جواب دیا گیا، اے یحییٰ بن سعید، تیرا پکارنا اور دعا کرنا، رب رب کہنا، ربنا کہنا ہمیں اتنا پسند ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں پکارتا ہی رہ جا۔ اگر میں دے دوں ربنا ربنا تو ختم کر دے گا پھر، اور مجھے تیرا ربنا کہنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے دوسری ایک اور بات بھی ہے، کوشش فرمایا کریں اپنی دعاؤں میں قرآن والی دعائیں، حدیث والی دعائیں لایا کریں، ان میں برکت ہے جو نبیوں نے دعا مانگی ہے۔ اب اس پر میں بولوں تو مجھے آدھا گھنٹہ مزید چاہیے۔ مختصر سی دعا ہے، ہمارے ابا ہماری اماں کی مختصر دعا، سب کے باپ، سب کی ماں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کتنی مختصر سی دعا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کتنی مختصر دعا ہے، لیکن اخلاص سے دعا کی تھی نا، اے میرے پروردگار مجھے فرد نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے وارث عطا فرما دے۔ مختصر دعا اللہ نے قبول کر لی۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندھیرا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، ان اندھیروں میں فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں اس نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی قصوروار ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے مچھلی کو کہا نکال دے جلدی کر، پیٹ سے نکال میرے یونس کو۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کنارے پہ آ کے نکال دیا، جسم نحیف اور کمزور ہو چکا تھا، دھوپ بھی لگتی تو تکلیف ہوتی، اللہ نے، اور غذا کی بھی ضرورت تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا،
یہ کدو کو آپ نے دیکھا ہے کبھی درخت بنا ہو؟ نہیں، یہ بیل ہے، بیل۔ اللہ نے حکم دیا آج تو اپنی روش چھوڑ کر آج تو نے بیل نہیں بننا، آج تو نے درخت بن جانا ہے۔ کدو درخت بن گیا، اس کے پتے پھیل گئے، سایہ ہو گیا حضرت یونس علیہ السلام کے وجود پر، اور ایک پہاڑی بکری وہ روزانہ صبح شام آ کے قریب کھڑی ہو جاتی، اس کا دودھ سیدنا یونس علیہ السلام پیتے رہے اور طاقتور ہو گئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوشش یہ کریں کہ اپنی دعاؤں میں قرآن والی دعائیں، انبیاء کی دعائیں لائیں، ان میں بڑی برکت ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب